बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रुमाइसा है। मैं एक पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। मेरी उम्र अब 30 साल है। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। बहुत नाज और लाड से मुझे मेरे अब्बा ने बड़ा किया। मैंने जो चाहा वो पढ़ाया, जिस कपड़े पर हाथ रखा वो लेकर दिया। कभी घर में किसी ने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। हमारे ख़ानदान में कोई भी लड़की मैट्रिक से ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, बल्कि कुछ तो कभी स्कूल में भी नहीं गई थी। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं बहुत सारा पढूं, सब लोग जान लें कि एक आम आदमी की बेटी भी पढ़ सकती है। मैंने एफए किया तो सब लोग हसद और इश्क के जज्बात के साथ घर आए थे। कुछ ने तो अब्बा को मुबारकबाद दी कि करीम, इस दौर में तुमने बेटी को इतना आगे तक पढ़ाया है, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। लेकिन कुछ नाम नेहाद बुजुर्गों ने आकर यह भी कहा कि लड़की ज़ात है, आगे पढ़ाओगे तो हाथ से निकल जाएगी और फिर एक दिन तुम्हारे चेहरे पर कालक मलकर निकल जाएगी, फिर रहना हाथ मलते हुए। तब हम में से कोई हमदर्दी को आगे नहीं आएगा। देखना, अब्बा ने इन सब की बातें सुनी और फिर रात को मुझे बिठाकर समझाया कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारा अब्बा तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा, जितना चाहो पढ़ो। और फिर अब्बा की यही बातें मेरे पैरों की जंजीर बन गई। मैं पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे नुमायां लड़की थी। हर बंदा मुझसे बात करना चाहता था, लेकिन मेरे अब्बा की वो बातें ऐसी जंजीर थी कि मैं लड़कियों से भी घुल मिल ना सकी। मेरी पढ़ाई के साल गुजर गए थे। मैं गोल्ड मेडलिस्ट बन चुकी थी। डिग्री मिलते ही कई नौकरियां आई, लेकिन मैंने अपने घर में नाम भी नहीं लिया। खानदान में बस यही मशहूर था कि करीम की बेटी ने बहुत पढ़ा है। इन्हें मेरी काबिलियत और मकबूलियत की 1% भी भिनक ना थी। मैंने अब्बा के सामने भी ये जिक्र नहीं किया था, वरना अब्बा सबके खिलाफ जाकर मुझे नौकरी भी करवा देते। मगर मैं हमेशा से यही देखती आई थी कि कभी अब्बा किसी से मेरी पढ़ाई के लिए झगड़ा मोल लेते तो कभी किसी को दलील देते। पढ़ाई के करने से तो सारा खानदान इन्हें छोड़ ही देता। मुझे मालूम है वो मेरे लिए ये भी सह लेते, मगर मैं खामोश रही। मुझे अब अब्बा को आजमाइशों में नहीं डालना था। मैं घर बैठी ही थी। खानदान से मेरे लिए रिश्ते आने लगे। मामू, चाचू, खाला, फुफ्फो सब ही कितार में थे। ये वही लोग थे जो कहते थे करीम की बेटी हाथ से निकल रही है। आज वही मेरे लिए हाथ फैलाकर खड़े थे। अब्बा ने बहुत सोचा समझा और फिर इनमें से किसी के भी घर रिश्ता करने से इनकार कर दिया। पूरे खानदान में तो गोया भूचाल ही आ गया। सब लोग अब्बा के ऐसे खिलाफ हुए कि इनका बाइकाट तक करने का फैसला कर लिया। अब्बा बहुत परेशान हुए। मैं इन्हें जिस आजमाइश से बचाना चाहती थी वो आ गई थी। मैं अब्बा के कदमों में बैठी और फिर अपना दामन इनके आगे फैला दिया। मैंने अब्बा से कहा कि मैं नहीं चाहती कि आप अब उम्र के इस हिस्से में जाकर मेरे लिए सबकी नाराज़गी मोल लें। आप मेरा रिश्ता जिससे चाहें कर दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैं सारी उम्र ज़बान बंद करके सर झुकाकर गुजार दूंगी, लेकिन आपका सर झुकने नहीं दूंगी। मैंने अगर गैरों में शादी कर दी तो सब यही कहेंगे कि करीम की बेटी को कोई पसंद था, देखा वो तरबियत ठीक ना कर सका। मैं तो एक बात कहकर उठ आई, लेकिन अब्बा जाने किस कश्मकश में थे। और फिर इन्होंने 3 दिन बाद चाचू को हाँ का पैगाम भिजवा दिया। अब सब लोगों का रवैया ऐसा बदला था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं इसकी वजह भी जानती थी। इन्हें पता था कि लड़की पढ़ी लिखी है, नौकरी भी करना चाहेगी तो सारी लक्ष्मी अपने घर ही आएगी। मैंने भी सबके इरादों को बांप लिया था और फिर मैं मज़र के संग रुखसत होकर अपने चाचू के घर आ गई। शुरू के दिन में चाची का रवैया मेरे साथ इतना अच्छा था कि मुझे यकीन नहीं आया कि ये वही चाची है जो मेरे किरदार पर बहतान लगाती थी। एक हफ्ता गुजर गया था जब मैं किचन में गई और खाना बनाने के लिए चीज़ें निकाली। एकदम चाची अंदर आई और मेरे हाथ से गोश्त का पैकेट पकड़ लिया और कहा कि अरे तुम क्यों इस सब के झंझट में पड़ रही हो? लाडली अकलौती बहू हो तुम, बेटी से भी बढ़कर। मैं तुम पर कोई भी सख्त जिम्मेदारी नहीं डालूंगी, तुम बस नौकरी की फिक्र करो। आज इनकी बात जुबान पर आ ही गई थी जो इनकी जिद के पीछे थी। मैंने हैरानी से इन्हें देखा
اور پھر جٹ سے جواب دیا کہ میرا تو نوکری کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں، اور میں کیوں کروں بھلا، مظہر اچھا بھلا کام کر تو رہے ہیں۔ میری بات سن کر چاچی کی جل گئی۔ اس دن کے بعد کام کرنے سے مجھے کسی نے نہیں روکا، بلکہ جتنا ہو سکتا مجھ سے کام کروایا جاتا تھا تاکہ میں ہمت ہار جاؤں اور پھر ان کا مطالبہ مان لوں۔ میں ان کے لیے سونے کے انڈے دینے والی مرغی نہیں بننا چاہتی تھی۔ سب نے بہانے سے مجھے کہنے کی کوشش کی، لیکن میں نے سب کی بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے اور میری گود میں 2 جڑواں بچے عدیل اور آمنہ آ گئے، لیکن اب بھی یہاں سب کے دلوں میں میرے لیے وہی نفرت تھی جسے وہ فراموش کرنے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے بہت حد تک برداشت کیا تھا، آج تک کسی کے سامنے اف تک نہیں کیا تھا۔ مجھے اب لگنے لگا کہ سب تھم سا گیا، اور پھر میری زندگی میں کوحرام تب مچا جب مظہر میرے سر پر سوتن لے آئے۔ کچھ دنوں سے وہ سب لوگ باہر رہتے تھے، مجھے دیکھ کر ہنستے، لیکن مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا۔ چاچی دوسری بہو لے کر آئی تھی جو نوکری بھی کرتی تھی اور ماڈرن بھی تھی۔ صبح کے آتے ہی چاچی تو جیسے ہوا میں اڑنے لگی تھی۔ میں اور بچے تو پہلے بھی کسی گنتی میں نہیں آتے تھے۔ صبح کے آتے ہی مجھ پر کام کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ وہ مہارانی اپنے حساب سے سوتی جاگتی تھی، کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی۔ شادی کے تیسرے ہی دن وہ اپنے کام پر جا چکی تھی۔ اب تو جیسے کار بند ہو گیا تھا۔ اس نے بہت معذرت کی کہ اسے چھٹیاں نہیں مل سکتی۔ وہ تو معذرت کر رہی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ چاچی دل ہی دل میں کتنی خوش ہوں گی۔ مہینہ گزر گیا اور پھر جیسے تیسے کرے چاچی کے ہاتھ پر 5,000 روپے رکھے تھے، جسے دیکھ کر انہوں نے تیوری چڑھائی اور پوچھا، بہو تمہاری تنخواہ تو 30,000 ہے نا؟ اس پر صبا نے اطمینان سے کہا کہ 25,000 کی میں کمیٹی ڈال چکی ہوں، بس وہ کچھ مہینوں میں ختم ہوگی تو ساری تنخواہ گھر آئے گی۔ یہ جواب سن کر وہ مطمئن ہو گئی تھی اور اپنی لاڈلی بہو کا گن دوبارہ گانے لگی۔ اب چاچی کو میرا وجود بھی چبھ رہا تھا۔ میں اور میری اولاد گھر میں چلتے پھرتے بھی ان کی آنکھوں کو چبھتے تھے۔ بچوں کو تو اپنے سامنے دیکھ لیتی تو تھپڑ مار دیتی، وہ ڈر کے مارے کمرے سے ہی نہیں نکلتے تھے۔ اتنے سارے مظالم کے بیچ میں خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ مجھ پر تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ مجھے اس گھر میں دیکھ کر کڑتے تھے، لیکن کبھی کسی نے کوئی بات نہیں کی، کہیں مجھ پر کوئی سوال نہ اٹھ جائے۔ میں 3 دن بعد جب ابا کا سوگ منا کر اپنے گھر واپس گئی تو وہاں میرا جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ باندھا جا چکا تھا۔ میں نے مظہر کی اور اپنی ساس کی بہت منتیں کی کہ کبھی اس میں اپنا حق نہیں مانگوں گی، لیکن کسی بھی پتھر دل کو میری صداؤں پر رحم نہ آیا، اور پھر مجھے میرے 2 معصوم پھولوں کے ساتھ گھر سے نکال دیا گیا۔ میں روتی کرلاتی واپس گھر کو آئی تھی۔ میرے بھائیوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور بنا کچھ کہے مجھے سینے سے لگایا گیا تھا، کیونکہ وہ بھی آج تک اپنی لاڈلی بہن پر ڈھائے جانے والے ظلم سے انجان نہیں تھے۔ مجھے ابا کے گھر رہتے 2 ہفتے ہوئے کہ میں نے اپنی بھابھیوں کو باتیں کرتے سنا کہ اب اس مہنگائی کے دور میں یہ اور اس کے بچے بھی ہم پر عمر بھر کے لیے بوجھ بننے آ گئے ہیں۔ بھلا سسرال والوں کو ہی نوکری کر کے کھلا دیتی، یہاں تو نہ آ کر ہمارا سکون برباد کرتی۔ یہ جملے سن کر میرے دل پر چھریاں چل گئی تھی اور میں ساری رات روتی رہی، لیکن پھر میرے ذہن میں اگلے ہی دن ایک خیال آیا۔ میں بچے بھابھی کے پاس چھوڑ کر بازار کا کہہ کر چلی گئی اور اپنی CV شہر کے بڑے کالجوں میں دے دی۔ MPhil کی ڈگری اور ساتھ چمکتا گولڈ میڈل میری اہمیت سب کو بتانے کے لیے کافی تھے۔ میں خاموشی سے گھر آ گئی تھی اور اگلے ہی دن مجھے ہر جگہ سے کال آنے لگی۔ ہر ادارہ مجھے رکھنا چاہتا تھا، اور پھر میں 70,000 میں اس شہر کے سب سے بڑے ادارے کے ساتھ منسلک ہو گئی۔ سب گھر والے دیکھتے ہی رہ گئے تھے، کیونکہ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی جو نوکروں کی طرح اپنے سسرال میں رہی اور بالکل اپنا آپ مار دیا، اسے بھی کوئی ہاتھوں ہاتھ لے سکتا ہے۔ میں نے نوکری لگتے ہی ایک کرائے کا گھر لے لیا تھا جو میرے بھائیوں کے گھر کے قریب ہی تھا۔ سب نے کہا کہ کیا ضرورت تھی الگ جگہ رہنے کی، یہاں تک کہ بھانجیوں نے بھی یہی بات کی، لیکن میں جانتی تھی
کہ وہاں میری اولاد کی عزت نہیں ہوگی کیونکہ وہ ان کا گھر نہیں تھا۔ میں الگ رہنے لگی اور ایسے ہی کچھ سالوں بعد میں ایک ذاتی گھر کی مالک ہو گئی۔ کچھ دن قبل میرا ہسپتال جانا ہوا کیونکہ میری کولیگ بیمار تھی۔ میں وہاں گئی تو ایک کمرے سے مجھے کچھ جانی پہچانی آوازیں سنائی دی۔ میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہ تو میری سوتن اور بستر پر پڑا نڈھال وجود میرے شوہر مظہر کا تھا جنہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ چاچی صبا کے پیروں میں بیٹھی تھی اور منتیں کر رہی تھی کہ مظہر کی دوائیاں منگوا دے ورنہ وہ مر جائے گا، لیکن صبا چہرے پر سختی لیے بولی کہ اتنا وقت آپ لوگ میرے ٹکڑوں پر پلے ہیں اور اب یہ خرچے بھی میں کروں؟ یہ کون سا گھر کچھ کما کے لاتا ہے، مرنے دیں۔ اس کے الفاظ سن کر مجھے اپنا وقت یاد آیا تھا۔ جیسے ہی صبا باہر آنے لگی میں ایک طرف ہو گئی اور پھر وہ چلی گئی۔ تب میں اندر گئی جہاں چاچی بیٹھی رو رہی تھی۔ میں گئی تو انہوں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور بے یقینی سے دیکھتی رہی، جسے میرے سامنے آنے کی انہیں بالکل امید نہیں تھی۔ اسے پہلے کہ میں کچھ بھی کہتی چاچی نے میرے پاؤں پکڑ لیے تھے اور رونا شروع کیا۔ وہ اونچی اونچی مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ میں نے سپاٹ چہرے کے ساتھ انہیں اٹھایا اور پھر پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ تب انہوں نے بتایا۔ جیسے ہی سب نے مجھے گھر سے نکالا تب سب کام چاچی اور صبا پر آ گئے تھے۔ چاچی کی بوڑھی ہڈیوں میں جان ہی نہیں تھی کہ کچھ کر سکتی۔ دوسرا میں نے انہیں ایسی عادت ڈال دی تھی کہ اب چائے بھی بنانا مشکل لگ رہا تھا۔ انہوں نے صبا سے کہا کہ بیٹا گھر کے کام بھی کرو، مجھے اکیلی جان میں اتنی ہمت نہیں رہی۔ تب اس نے کہا میں تو کما کر لاتی ہوں، میں کیا کروں؟ اور جب کام والی لگوانے کا کہا تو کم تنخواہ ہے کا رونا رو لیا۔ میرے جاتے ہی سب چاچی پر آ پڑا تو انہیں احساس ہوا تھا کہ کام کرنے والی لڑکیاں اصل میں ہوتی کیسی ہیں۔ وہ کام کرتی تھی لیکن انہیں جوتے کی نوک پر رکھتی تھی۔ اب مظہر کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اور وہ معذور ہو گیا تھا۔ خود سے کھانا کھانا بھی اس کے لیے محال تھا۔ چاچی نے مجھے کہا میں انہیں معاف کر دوں اور بچوں کے ساتھ واپس آ جاؤں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اپنا وقت یاد کیا۔ ایک لمحہ میں فیصلہ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے پرس سے 1 لاکھ نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھا اور چلی آئی۔ اب بھی میں ان کی ماہانہ خرچہ بھیج دیتی ہوں کیونکہ صبا تو جا چکی ہے، لیکن کبھی ان کے گھر نہیں گئی، نہ ہی انہیں معاف کیا ہے کیونکہ میری دولت تو میرے بچے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔